اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من الشیطان الرجیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جنہوں نے جنات اور انسان ان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان ان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے حمد کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح کا گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے چونکہ حضرت امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو کائنات کا آخری ہادی، آخری رہنما، آخری پیشوا اور آخری مقتدا بنا کے بھیجا تھا، چنانچہ مالک کائنات نے آپ کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے نبی کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام ایسی نہیں آئی، کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی عنایات کو، اپنے فضل کو، اپنے کرم کو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شامل حال نہ فرما دیا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ مالک کائنات نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا، اور اسی کتاب حمید کی ایک آیت مبارکہ کے ایک ٹکڑے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور اسی کے حوالے سے فٹ بال اسٹیڈیم کے اس وسیع و عریض میدان میں میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ او کائنات کے لوگوں سن لو، مالک کائنات نے اپنے حبیب کو بھیجا، کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ دین حق کے ساتھ بھیجا، شریعت کے واضح قسم کے قوانین کے ساتھ بھیجا، آئین کے ساتھ بھیجا، نظام زندگی کے ساتھ بھیجا، طرز حیات کے ساتھ بھیجا، ایک روشن اور چمکدار آئین اور قانون کے ساتھ کملی والے کو کائنات میں بھیجا گیا۔ کس لیے بھیجا گیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے کہ کملی والے جس دین کو لے کے آئے اس دین کو باقی ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ آپ ذرا غور کیجئے، باقی ادیان کائنات میں کون کون سے موجود ہیں؟ ذرا اس بات پہ غور کیجئے، کائنات کے اندر عیسائیت بھی موجود ہے، کائنات کے اندر یہودیت بھی موجود ہے، کائنات کے اندر
بدھ مذہب بھی موجود ہے، کائنات کے اندر ہندو مذہب بھی موجود ہے، کائنات کے اندر جین مت بھی موجود ہے، کائنات کے اندر سیکولرزم بھی موجود ہے، کائنات کے اندر لادینیت بھی موجود ہے، الحاد بھی موجود ہے، لیکن کملی والے کو کس لیے بھیجا گیا؟ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، وہ جس شریعت کو لے کے آیا ہے، جس نظام کو لے کے آیا ہے، جس آئین کو لے کے آیا ہے، جس قانون کو لے کے آیا ہے، جس شریعت کو لے کے آیا ہے، اس شریعت کو باقی تمام کے تمام قوانین پہ غالب کر دیا جائے۔ اور ذرا اس بات کو میرے بھائی آپ کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے، دین ہونا یا دین کے حامل ہونا، اس بات کے تو سبھی دعوے دار ہیں۔ ہندو بھی اپنے دین کو سچا سمجھتے ہیں، عیسائی بھی اپنے دین کو سچا ماننے والے ہیں، یہودی بھی اپنے دین کو سچا سمجھنے والے ہیں، لیکن خود اپنے دین کو سچا ماننا یہ دین کے سچا ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ دین وہ سچا ہوگا جو مالک کائنات کی نظروں میں سچا دین ہوگا، اور مالک کائنات اس دین کو سچا دین مانتے ہیں۔ ذرا غور سے اس بات کو سن لیجئے، مالک نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ او کائنات کے لوگوں سن لو، چاہے کائنات کی سپر طاقت مسیحیت کو اختیار کرے، چاہے کائنات کی سپر طاقتیں الحاد کو اختیار کریں، چاہے امریکہ اور یورپ سیدنا عیسیٰ کے ساتھ نسبت جھوٹی جوڑ کر، جو کہ دین عیسوی نہیں لیکن مسیحیت کے ڈنکے بجاتے رہیں، چاہے 1 ارب کی تعداد میں ہندوستان کے اندر ہندو اپنے دین کو سچا کہتے رہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ مالک کائنات کی نظر کے اندر کوئی بھی سچا دین موجود نہیں، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو مانتا ہے، مالک کائنات کا اس کے بارے میں اعلان کیا ہے؟ مالک نے اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جاؤ، اگر دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرو گے، چاہے وہ مسیحیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ بدھ مذہب ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، دنیا کے اندر تم کو عروج مل سکتا ہے، دنیا کی حکومت مل سکتی ہے، دنیا میں اقتدار مل سکتا ہے، کس لیے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، واللہ کی کوئی اپنے آپ کو جعفری بتلانے والا، کوئی اپنے آپ کو حنبلی بتلانے والا، کوئی اپنے آپ کو ہندوستان کی بستیوں سے منسوب کرنے والا، سمجھنے کی بات یہ ہے اسلام کیا ہے۔ ذرا میری بات کو سمجھ لیجئے، دین اسلام بنیادی طور پر زمین کی پیداوار نہیں بلکہ یہ آسمان کی بلندیوں سے آیا ہے۔ جسم کی جتنی ضروریات ہیں ان کو جب بھی پورا کیا گیا زمین کے ذریعے پورا کیا گیا۔ والذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے کھانے کو زمین میں پیدا کیا، اس نے تمہارے لباس کو زمین میں پیدا کیا، اس نے تمہاری خوراک کو زمین میں پیدا کیا، اس نے تمہاری رفیق حیات کو زمین میں پیدا کیا۔ لیکن جب بات آئی روح کی اصلاح کی بات ہوئی، جب بھی بات ہوئی شریعت اللہ کی بات ہوئی، جب بھی بات ہوئی ہدایت کے مقدس صحیفوں کی بات ہوئی، جب بھی بات ہوئی صراط مستقیم کی بات ہوئی، ایسے عالم میں مالک کائنات نے اس امر کا اعلان کر دیا، وہ سن لو دین و شریعت وہ قابل قبول ہوگا جو آسمان کی بلندیوں سے آئے گا۔ وحی الہی کے علاوہ کوئی صحیفہ ایسا نہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں، کوئی دستور اور منشور ایسا نہیں جو انسانوں کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم کے اوپر گامزن کر سکے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، مالک کائنات نے جب بھی کبھی روح کی اصلاح کی باری آئی، مالک نے اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ اور سن لو کائنات کے اندر ہر زبان بولنے والا میں نے ایک رسول ضرور بھیجا، ایک نبی ضرور بھیجا، اور اس بات کو اچھی طرح سن لیجئے رسول کس لیے آتے رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا
من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول اس لیے آتے رہے ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، ان کی زندگیوں کو اپنایا جائے، ان کے نظام حیات کو اپنایا جائے، ان کے حلیے کو اپنایا جائے، ان کی چال کو اپنایا جائے، ان کی ڈھال کو اپنایا جائے، ان کی عبادات کو اپنایا جائے، ان کی طرز زندگی کو اپنایا جائے، ان کی معیشت کو اپنایا جائے، ان کی معاشرت کو اپنایا جائے۔ اور رسولوں کا اس کے بھیجنے کے علاوہ کہ ان کے نقش قدم کے اوپر چلا جائے کوئی دوسرا مقصد موجود نہ تھا۔ اور آپ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حبیب علیہ السلام تاج ختم نبوت پہن کے آئے، لیکن آپ سے پہلے بھی کائنات کے اندر 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن جتنے بھی نبی آئے کائنات کے اندر دعوت توحید کو لے کے آئے، علم حق کو لے کے آئے، ہدایت کے ضابطوں کو لے کے آئے، لیکن ان رسولوں کا ہمارے حبیب سے فرق کیا تھا؟ ذرا اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، سارے رسولوں کی دعوت ایک تھی، اور وہ دعوت بنیادی طور پہ کیا تھی؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب نے ایک ہی دعوت دی تھی، اور وہ دعوت کیا تھی؟ نہ شجر کے آستانے پہ جھکا کرو، نہ حجر کے آستانے پہ جھکا کرو، نہ ستارے کے سامنے جھکا کرو، نہ سورج کے سامنے جھکا کرو، نہ پیر کے سامنے جھکا کرو، نہ ولی کے سامنے جھکا کرو، نہ قبر کے سامنے جھکا کرو، نہ مدار کے سامنے جھکا کرو، نہ تربت کے سامنے جھکا کرو، نہ ڈھیری کے سامنے جھکا کرو، اور کٹنا گوارا کر لینا مگر اپنی جبین نیاز کو غیر اللہ کے آستانے پہ جھکانا گوارا نہیں کرنا۔ جتنے بھی انبیاء آئے اسی دعوت کو لے کے آئے، لیکن ان انبیاء کا میرے نبی سے فرق کیا تھا؟ جتنے بھی انبیاء آئے وہ کسی نہ کسی مخصوص وقت کے لیے آئے، کسی نہ کسی مخصوص علاقے کے لیے آئے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے جناب نوح کو بھیجا، اپنی قوم کا رہنما بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے جناب ہود کو بھیجا، قوم عاد کا رہنما بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے جناب صالح کو بھیجا، قوم سمود کا رہنما بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے جناب شعیب کو بھیجا، قوم مدین کا بڑا بنا کے بھیجا۔ جناب زکریا آئے، جناب یحییٰ آئے، جناب عیسیٰ آئے، جناب موسیٰ آئے، رسولاً الی بنی اسرائیل بن کے آئے، بنی اسرائیل کے بڑے بن کے آئے۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی مالک نے اعلان کر دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو سرزمین مکہ کا بڑا بن کے نہیں آیا، آج وہ آیا ہے جو سرزمین حجاز کا بڑا بن کے نہیں آیا، آج وہ آیا ہے جو جزیرۃ العرب کا بڑا بن کے نہیں آیا، آج وہ آیا ہے جو بر اعظم ایشیا کا بڑا بن کے نہیں آیا، آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا ہے اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا باقی انبیاء سے دعوت کے معاملے میں اختلاف نہیں، لیکن جتنے بھی انبیاء آئے اپنے اپنے علاقے کے بڑے بن کے آئے، لیکن میرے نبی کو یہ اعزاز حاصل ہوا مالک کائنات نے سارے زمانوں کا بڑا بنا دیا، سارے مکانوں کا بڑا بنا دیا۔ بات میں آپ حضرات کے سامنے دین اسلام کے حوالے سے کرنا جا رہا کہ دین اسلام کیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے نازل ہونے والے فرمودات کا نام ہے، اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کا نام ہے، مالک کائنات کی طرف سے نازل ہونے والے الہام کا نام ہے، مالک کائنات کی طرف سے نازل ہونے والی ساری کی ساری شریعت کا نام ہے۔ اور ذرا غور سے سن لیجئے، شریعت کے ماحول دو ہیں، شریعت جہاں سے حاصل ہوتی ہے اس کے مرکز دو ہیں، جہاں سے شریعت کی رہنمائی کو حاصل کیا جاتا ہے وہ جگہ دو ہیں۔ پہلی جگہ کون سی جگہ ہے؟ پہلی جگہ وہ جس کے بارے میں خود مالک کائنات نے اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور سن لو ہم نے کلام اللہ کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ذرا غور کرنا، آج سے پہلے بھی مالک نے مختلف کتابوں کو اتارا تھا، توریت کو بھی اللہ نے نازل کیا، انجیل کو بھی اللہ نے نازل کیا، اور ان کتابوں کے اندر ہدایت بھی موجود تھی،
ان کتابوں کے اندر نورانیت بھی موجود تھی. خود مالک کائنات نے اعلان کر دیا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. ہم نے توریت کو نازل کیا، اس میں ہدایت بھی موجود تھی، اس میں نورانیت بھی موجود تھی، اور اسی توریت کے ذریعے علماء بنی اسرائیل بھی، انبیاء بنی اسرائیل بھی لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے. لیکن مالک نے اعلان کر دیا بما استحفظوا من کتاب اللہ. اور سن لو، توریت کی حفاظت یہ علماء کے ذمہ تھی، فقہاء کے ذمہ تھی، ان کے ربیوں کے ذمہ تھی، ان کے مذہبی رہنماؤں کے ذمہ تھی. لیکن جب کتاب اللہ کی باری آئی، مالک نے اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور سن لو، آج وہ کتاب آئی ہے جس کی حفاظت مفتی کا ذمہ نہیں، جس کی حفاظت محدث کا ذمہ نہیں، جس کی حفاظت مجدد کا ذمہ نہیں، جس کی حفاظت کسی ولی کا ذمہ نہیں، جس کی حفاظت کسی پیر کا ذمہ نہیں، بلکہ اس کی حفاظت اس کے ذمہ ہے جس نے اس کو آسمان کی بلندیوں سے نازل فرما دیا ہے. اللہ اس کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ کہا سابقہ کتابیں چمڑے کی چھالوں پہ لکھی جاتی رہیں، سابقہ کتابیں لکڑی کی چھالوں کے اوپر لکھی جاتی رہیں، سابقہ کتابیں کاغذ کے اوپر قلم بند ہوتی رہیں. اللہ اس کو کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ اعلان کر دیا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اور سن لو کائنات کے لوگوں، اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اگر منتخب کر لیا ہے تو دھڑکتے ہوئے دلوں کو منتخب کر لیا ہے، حفاظ قرآن کے سینوں کو منتخب کر لیا ہے. آج ذرا غور کیجیے، انجیل، تورات، ان کا روئے زمین کے اوپر ایک بھی حافظ موجود نہیں، لیکن کلام اللہ کے حافظ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. اور ادھر قرآن کا قاری ذرا زبر دیر کی غلطی کرتا ہے، اس کو ادھر حافظ لقمہ دینے والا موجود ہوتا ہے. اور مالک کائنات کے اس فرمان کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کیا جاتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اور اگر تم نے اس کی حفاظت کو دیکھنا ہے، اور جاؤ، بڑی بڑی عمر کے بوڑھوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، 10-10 سال کے بچے تمہیں اس کتاب کو اپنے سینے میں اٹھائے ہوئے نظر آئیں گے. اور دوسرا الہام جو کہ ہدایت کی بنیاد بنا، دوسرا الہام جو کہ دین کی بنیاد بنا، دوسرا الہام جو کہ شریعت کی بنیاد بنا، دوسرا الہام جو زمین کے اوپر بیٹھ کے تحریر نہیں کیا گیا، کسی کتب خانے کے اندر بیٹھ کے اس کو مدون نہیں کیا گیا، کسی مفتی کی رائے کے ذریعے وہ منظر عام پہ نہیں آیا، کسی عالم کے اجتہاد کے ذریعے وہ نقطہ عروج کے اوپر نہیں پہنچا، بلکہ وہ الہام وہ ہے جس کے بارے میں مالک نے اعلان کر دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور محمد علیہ السلام یہ میرا نبی وہ ہے جو اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتا، بلکہ جب بھی بولتا ہے مالک کائنات کی وحی کے ذریعے بولتا ہے، جبریل امین کی آمد و رفت کے ذریعے بولتا ہے. دین و شریعت کیا ہے؟ ان دو الہاموں کا نام ہے. لیکن آج آپ ذرا غور کیجئے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، لیکن یہ بات کہتے ہیں کسی مفتی کی رائے کو مانو، کسی مجدد کے تجدد کو مانو، کسی مجتہد کے اجتہاد کو مانو، کسی عالم کے علم کو مانو، کسی فقیہ کی فقاہت کو مانو، کسی مقرر کی تقریر کو مانو، کسی حدیث کی ہدایت کو مانو. اور جاؤ، میں اس امر کا اعلان کرنے والا ہوں جس کا اعلان سیدنا موسیٰ نے اس وقت کر دیا تھا. اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر من کو نازل کیا، سلوہ کو نازل کیا. قوم موسیٰ کے لوگوں نے کیا کہا؟ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. کیا کہا؟ انہوں نے کہا موسیٰ تو کیا من و سلوہ کی بات کرتا ہے؟ ہمیں زمین کی دالوں کی ضرورت ہے، ہمیں زمین کی ترکاریوں کی ضرورت ہے، ہمیں زمین کے گنڈوں کی ضرورت ہے، ہمیں زمین کے تھوم کی ضرورت ہے. سیدنا موسیٰ نے کیا کہا؟
کہا تستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، اور تمہارا عالم کیا ہے؟ اللہ آسمان سے رزق کو بھیجتا ہے، تم آسمان کے رزق کو چھوڑ کر زمین کے رزق کی بات کرتے ہو۔ آج ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، آؤ فقہاء کی فقاہت کی طرف بلانے والوں، علماء کے علم کی طرف بلانے والوں، مجددین کے تجدد کی طرف بلانے والوں، خطیبوں کی دعوت کی طرف بلانے والوں، مقررین کی تقریر کی سمت بلانے والوں، اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر۔ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے آسمان سے قرآن کو نازل کیا، آسمان سے سنت کو نازل کیا، تم زمین کے فقہاء کی بات کرتے ہو۔ آسمان کے آئین اور قانون کے مقابلے پہ زمین کے اجتہاد کو کبھی بھی شریعت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، اور ہم آج برملا طور پہ اس امر کا اعلان کرنے والے ہیں، اور ہم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم کمزور بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں، بے کس بھی ہیں، بے بس بھی ہیں، کم ہمت بھی ہیں، کم علم بھی ہیں، لیکن ہم کو یہ اعزاز حاصل ہے جہاں پر دین کی بات ہوتی ہے، جہاں پر شریعت کی بات ہوتی ہے، جہاں پر قرآن و سنت کی توضیح اور تشریح کی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں وہ ساری کائنات ایک طرف بلاتی ہو، تنہا آمینہ کا لال دوسری سمت بلاتا ہو، ساری کائنات کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا، مگر کملی والے کی بات پہ آج کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ روئے زمین کے اوپر ایک گروہ ایسا ہے جس نے نہ اپنے اکابر کی عظمت کی جنگ لڑی، نہ اپنے اسلاف کی بڑائی کی جنگ لڑی، نہ اپنے مقابر کی تقدس کی جنگ لڑی۔ ایک ہی گروہ ہے جس نے اپنے علماء کے علم کی جنگ نہیں لڑی، اپنے اماموں کے ائمت ان کے اماموں کی امامت کی جنگ نہیں لڑی، اپنے فقہاء کی فقاہت کی جنگ نہیں لڑی، اپنے مجتہدین کے اجتہاد کی جنگ نہیں لڑی، بلکہ ہم نے اس امر کا اعلان کر دیا ہے، اور سن لو، ساری کائنات کے فقہاء ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے علماء ایک طرف ہوں، ساری کائنات کے مجدد ایک طرف ہوں، اور تنہا بدر منیر دوسری طرف ہو، ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، مگر کملی والے کی بات کے اوپر آج کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج یہاں ہم تنہا اس میدان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس میدان تک پہنچنے سے پہلے ہم نے بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، اس میدان سے پہنچنے سے پہلے ہمارے مسلک کے اکابرین نے، ہمارے مکتب فکر کے رہنماؤں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات موجود ہونی چاہیے، ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل و رحمت سے جن کے اکابر نے کوئی چیز عرصے کے اندر ایسی نہیں چھوڑی جس کے اندر یہ بات موجود ہو، اور ہمارے ماننے والوں ہماری بات کو دین میں حجت بنا دینا، ہمارے ماننے والے بڑے بڑے اولیاء بھی گزرے، بڑے بڑے فقہاء بھی گزرے، بڑے بڑے محدث بھی گزرے، بڑے بڑے مجدد بھی گزرے، لیکن ساروں نے ہم کو اسی بات کی وصیت کی تھی، ہمارے ماننے والوں، ہمارے بیٹوں، ہمارے وارثوں، ہماری بات کو ٹھکرانا گوارا کر لینا، مگر کملی والے کی حدیث کے اوپر آج کو نہیں آنے دینا۔ اور شہر گجرانوالہ، اس شہر کی کیا بات کی جائے کہ جس نے حافظ محمد جیسے شیخ الحدیث کو دیکھا ہے، جو 70 برس تک بخاری کا درس دیتا رہا، اور ہم نے حضرت شیخ الحدیث کو ایسے عالم کے اندر بھی دیکھا ہے کہ بارانی موسم کے اندر موسلا دھار بارش برس رہی ہوتی تھی، اور حضرت حافظ اپنی تہمت کو اونچا کیے، اپنے قدموں کو کیچڑ کے اندر بھگوتے ہوئے صحن مسجد کے روا دبا ہوا کرتا تھا، اور ہم نے اس شیخ الحدیث کو دیکھا ہے جو رات کی تنہائیوں کے اندر مالک کائنات کی بارگاہ میں جھک جانے والا، اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کو گرانے والا، اس کے نبی کی حدیث کے جھنڈوں کو اٹھانے والا، اس کے نبی کے اقوال کی شمع کو جلانے والا۔ اور شہر گجرانوالہ، تم نے اسماعیل سلفی کی ہدایت کو دیکھا ہے، اس کی فہم و فراست کو دیکھا ہے، اس کی دعوت دین کو دیکھا ہے۔ وہ اسماعیل سلفی
کہ جس کی للکار ہدایت کی وجہ سے اور جس کی تبلیغی مساعی کی وجہ سے اور جس کی جدوجہد کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ مالک کائنات نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بدعت اور شرک چھڑوا کے توحید کے دامن میں داخل کر دیا۔ اور شہر گوجرانوالہ تم نے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ کی للکار ہدایت کو بھی سنا ہے۔ وہ شیخ الحدیث جس نے بدعت کے طوفان کے مقابلے میں حدیث کے جھنڈے کو اٹھا دیا، جس نے اس امر کا اعلان کر دیا۔ عبداللہ بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہے لیکن عبداللہ کا دل آج بھی جوان ہے، اور جہاں پر حدیث کی رفعت کی بات ہوگی، جہاں پر حدیث کے عروج کی بات ہوگی، جہاں پر حدیث کی منزلت کی بات ہوگی، اہل حدیثو تم پیچھے ہوگے اور تمہارا نگہبان، تمہارا سرپرست، تمہارا امیر شیخ الحدیث حدیث کی عظمت کی جنگ لڑنے کے لیے سب سے آگے ہوگا۔ اور گوجرانوالہ کے ضلع کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اسی ضلع نے قاطع شرک و بدعت اور مبلغ دین و شریعت حضرت حبیب الرحمن کو پیدا کیا۔ جس وقت حضرت حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ ان کے سینے میں خنجروں کو گاڑا گیا، جس وقت حضرت حبیب الرحمن کو توحید کی پاداش کے اندر لہو کا نشانہ بنایا گیا، خنجروں کا نشانہ بنایا گیا اور لہو کے اندر تڑپایا گیا۔ میں بالکل چھوٹا سا ہوا کرتا تھا، نیو ہسپتال کے اندر پہنچا، میں نے کیا دیکھا؟ حضرت حبیب الرحمن کا وجود کاندھے سے لے کے کولے تلک ایک طرف سے سلا ہوا اور کاندھے سے لے کے کولے تلک دوسری طرف سلا ہوا، لیکن حبیب الرحمن تیری شجاعت کا عالم کیا ہے؟ حبیب الرحمن تیرے ولولے کا عالم کیا ہے؟ حبیب الرحمن تیری جرأت کا عالم کیا ہے؟ حبیب الرحمن قرآن و سنت سے تیری وفاداری کا عالم کیا ہے؟ حبیب الرحمن مالک کائنات کی ذات کے اوپر تیرے توکل کا عالم کیا ہے؟ حبیب الرحمن حضرت آقا سے تیری محبت کا عالم کیا ہے؟ ایسے عالم میں بھی تیری زبان سے مالک کائنات کے ذکر کی شمع روشن ہو رہی تھی، تیری زبان سے ذکر الہی کے الفاظ جاری و ساری تھے۔ اور جس وقت انعام الرحمن کو میرا بھیا انعام الرحمن اللہ اس کی عمر کے اندر برکت نصیب کرے، میں اس انعام الرحمن کی بات رہا جس کو دعوت توحید کی پاداش کے اندر زہر کا ٹیکہ لگا کے شہید کیا گیا۔ حضرت حبیب الرحمن شہر گوجرانوالہ میں داخل ہوئے، انہوں نے اس امر کا اعلان کر دیا۔ اور حبیب الرحمن کا ایک بیٹا نہیں، حبیب الرحمن کے 100 بیٹے بھی ہوتے، حبیب الرحمن مالک کائنات کی بارگاہ میں قربان کر دیتا، مگر توحید سے غداری کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اور شہر گوجرانوالہ تجھ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ تو نے احسان الہی ظہیر کے لڑکپن کو بھی دیکھا ہے، اور تو نے احسان الہی ظہیر کی ہدایت کو بھی دیکھا ہے، تو نے احسان الہی ظہیر کی شجاعت کو بھی دیکھا ہے، تو نے احسان الہی ظہیر کی للکار ہدایت کو دیکھا ہے۔ اسی گوجرانوالہ کی گلیوں کے اندر احسان الہی ظہیر نے اپنی جوانی کے ایام کو گزار دیا، اسی گوجرانوالہ کے مکتبوں میں درس حدیث کو حاصل کیا، اسی گوجرانوالہ کی مسجدوں میں حفظ قرآن کو حاصل کیا، اسی گوجرانوالہ کی مسجدوں میں مالک کائنات کی بارگاہ میں جھکتا رہا، اسی گوجرانوالہ سے محدثین کے درس کو لے کے نکلا، اسی گوجرانوالہ سے مفسرین کے فن تفسیر کو لے کے نکلا، اسی گوجرانوالہ سے اپنے مسلک کی محبت کو لے کے نکلا، اسی گوجرانوالہ سے قرآن و سنت کی طرف کو لے کے نکلا۔ اور شہر گوجرانوالہ کے لوگوں، پھر تم نے اس بات کو دیکھ لیا، وہ شخص جس نے کبھی شیخ الحدیث ابو البرکات کے سامنے اور کبھی حضرت شیخ الحدیث حافظ محمد کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا، اس نے اپنے اساتذہ کے چہرے کو کالا نہیں کیا، اس نے اپنے اساتذہ کے دیے ہوئے ورثے کے ساتھ غداری کو کرنا گوارا نہیں کیا۔ جب بھی وقت ابتلا کا آیا، جب بھی وقت آزمائش کا آیا، جب بھی کبھی دین حنیف کے اوپر حرف پڑھنے کا وقت آیا، احسان الہی ظہیر پوری قوت کے ساتھ نکلا، پوری ہمت کے ساتھ نکلا، پوری شجاعت کے ساتھ نکلا، دین کا جھنڈا اٹھا کے باہر نکلا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس کی صدائے ہدایت نے ذوالفقار علی بھٹو کے ایوانوں کو ہلا دیا، اور ضیاء الحق کے دور کے اندر اس کی للکار ہدایت نے آمریت کے ایمانوں میں زلزلے کو پیدا کر دیا۔ وہ تحریک نظام مصطفیٰ میں نظام مصطفیٰ کے جھنڈوں کو اٹھانے والا اور تحریک ختم نبوت میں ختم نبوت کے نعرے لگانے والا اور دفاع صحابہ کے ڈنکے بجانے والا
اور صدیق کی صداقت کے گن گانے والا اور فاروق کی عدالت کے تذکرے کرنے والا اور ذی النورین کی صحابت کے جھنڈوں کو اٹھانے والا اور حیدر کی شجاعت کا دم بھرنے والا اور امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہرا دینے والا، جس نے اس امر کا اعلان کر دیا تھا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، جس نے اس امر کا اعلان کر دیا تھا میری نمازیں بھی عرش کے خدا کے لیے، میری قربانیاں بھی عرش کے الہ کے لیے، میرا جینا بھی عرش کے الہ کے لیے، میرا مرنا بھی عرش کے الہ کے لیے، میں کٹنا دوبارہ کر لوں گا مگر مالک کائنات کی توحید سے غداری نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے اکابرین حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت سید احمد رحمت اللہ علیہ، حضرت احمد اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، علماء بنگال، علماء پٹنہ، علماء بہار، ان کی یاد کو کس طرح تازہ کیا، سیرت النبی کے جلسے میں توحید کی شمع کو جلاتے ہوئے، سنت کے دیے کو جلاتے ہوئے اور صحیح معنوں میں جہاد کے علم کو اٹھاتے ہوئے۔ آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں جہاد بہت قسم کے جہاد ہیں، ہم کشمیر کے جہاد کا انکار نہیں کرتے، ہم کسی بھی موقع پہ کفار کے مقابلہ کرنے والے جہاد کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں اس مجاہد کے جہاد کو دیکھو جس نے ہر سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کو بلند کر کے اس بات کو واضح کر دیا جو کملی والے نے کہی تھی، افضل الجہاد کلمۃ حق عند الامام الجائر۔ جہاد تو بہت سے ہیں لیکن کوئی جہاد بھی سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے والے جہاد کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ آج اللہ کے فضل و رحمت سے آج اللہ کے فضل و رحمت سے ہم انہی اکابرین کے ماننے والے ہیں۔ میں اور آپ سارے کے سارے لوگ اسماعیل سلفی کے روحانی بیٹے ہیں، ہم سارے کے سارے بے عملی یا کمزوریوں کے باوجود حافظ محمد کے ماننے والے ہیں، ہم سارے کے سارے اپنی کمزوریوں کے باوجود حبیب الرحمن کے وارث ہیں، ہم سارے کے سارے لوگ اپنی کوتاہیوں کے باوجود احسان الہی ظہیر کی ہدایت اور اس کی شجاعت کے ترجمان ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اہل حدیثوں ملک کے اندر دوبارہ تمہاری للکار کے ابھرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ملک تمہاری للکار کا منتظر ہے، تمہاری یلغار کا منتظر ہے، تمہاری صدا کا منتظر ہے، تمہارے میدان عمل میں آنے کا منتظر ہے۔ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں آج کے ذرا دور پہ غور کرو، آج کا دور ذرا کس طرح کا دور ہے۔ آج ملک میں ایسی حکومت قائم ہے کہ جنرل پرویز مشرف کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی پرداری کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے داڑھی کو رکھنے کی ضرورت نہیں، کہتا ہے پردے کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھ کو یہ بات بتلائیے پردے داری کا حکم کسی صدر نے نافذ کیا، کسی سربراہ مملکت نے نافذ کیا؟ اور اللہ نے خود اعلان کر دیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، مسلمان عورتوں کو کہہ دو جب بھی گھروں سے باہر نکلا کرے جلباب کو اوڑھ کے باہر نکلا کرے۔ ابن عباس نے کہا جلباب کا معنی کیا ہے؟ کہا جلباب کا معنی یہ ہے ایک ایسا لباس جس نے سر کے بالوں سے قدموں تلک ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہو، اگر کوئی چیز نظر آتی ہو صرف ایک آنکھ نظر آتی ہو۔ ہم یہ بات کہتے ہیں جنرل مشرف ہم داڑھیوں کو رکھیں گے، اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں گے، اس لیے کہ ہم نے کلمہ اگر پڑھا ہے مدینے والے کا پڑھا ہے، اور جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہو سلطان جابر کا آرڈیننس اس کے بوٹ کی نوک پہ ہوتا ہے، وہ کملی والے کے ساتھ غداری کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ اور آج لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کون صدائے حق کو بلند کرے گا؟ بڑا جابر ہے، بڑا طاقتور ہے، اور ہم نے کہا ہم کمزور ضرور ہیں لیکن اس نقطہ نظر کے حامل ہیں ان القوت للہ جمیعا۔ اور سن لے تو اپنی موت کا مالک نہیں،
اپنی حیات کا مالک نہیں، اپنے رزق کا مالک نہیں، اپنی زندگی کا مالک نہیں، اپنے اقتدار کا مالک نہیں، اپنی عزت کا مالک نہیں، اپنی ذلت کا مالک نہیں، اور ساری کی ساری طاقتیں تو مالک کائنات کے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ تو کس بات کی مولی ہے؟ آج اس وسیع و عریض جلسہ عام میں احسان الہی ظہیر کا بیٹا، اہل حدیثوں کا معمولی طالب علم اس امر کا اعلان کر دینا چاہتا ہے، اور سن لو، جہاں پہ دین محمد کی آبرو کی بات ہوگی، جہاں پر شریعت اللہ کی بالادستی کی بات ہوگی، جہاں پر نظام مصطفیٰ کی سربلندی کی بات ہوگی، اور سن لو، ہم اپنے سینوں کے اوپر گولیوں کو سہنا گوارا کر لیں گے، مگر مالک کائنات کے دین کے ساتھ غداری کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیجئے، اور ہم نے اللہ کے فضل و رحمت سے شہر گجرانوالہ کا انتخاب اس جلسہ عام کے لیے اس لیے کیا کہ ہمیں شہر گجرانوالہ کے اوپر فخر ہے کہ اس شہر کے اندر احمد ابن حنبل کے بیٹے ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور شہر گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں، اگر تم بھی اٹھ کھڑے ہو تو اللہ کی قسم ہے جنرل پرویز مشرف تمہارے ایمان کی حدت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تمہارے عقیدوں کی شدت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بات کہتا ہے کہ سیکولر نظام تعلیم کو اس ملک میں مروج کر دیا جائے گا، اور مجھ کو یہ بات بتلاؤ یہ کتنے علمیہ کی بات ہے کہ اس وقت گرجا گھروں کے اندر ان کو اپنی تعلیم دینے کی اجازت ہے، سینٹ اینتھنی اسکول موجود ہے، کیتھیڈرل اسکول موجود ہے، جیزس اور میری کے اسکول موجود ہیں، کوئین میری کالج موجود ہے، کانوینٹ کے اسکول موجود ہیں، جہاں پر بائبل کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو نے آیات جہاد کو نکالا، تو نے نماز کے طریقہ کار کو نکالا، اب تیرا مقصد یہ ہوگا کلمہ طیبہ کو نکال دیا جائے۔ اور سن لو، تو کیا بات کرتا ہے، جب تک دین کی چوکھٹ کے چوکی دار موجود ہے تیری سازشوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اور آپ ذرا اس بات کے اوپر بھی غور کر لیجئے، یہی وہ واحد وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج اہل حدیث کے اجتماع عظیم کو گجرانوالہ میں منعقد ہونے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی ہمیں شیراوالا باغ سے نکالا گیا، اور کبھی فٹ بال اسٹیڈیم سے باہر نکالنے کی باتیں کی گئی۔ میں نے کہا میں بہت کمزور ہوں، بہت ناتواں ہوں، بہت کم ہمت ہوں، لیکن بہرحال احسان الہی ظہیر کا بیٹا ہوں۔ احسان الہی ظہیر نے اس امر کا اعلان کر دیا تھا، شہر ملتان میں موجود تھا، ڈپٹی کمشنر نے کہا، اور سن لو، قلعہ قاسم میں جلسہ نہیں ہوگا۔ احسان الہی ظہیر نے کہا عام ہاس باغ میں ہوگا، اس نے کہا عام ہاس میں بھی نہیں ہوگا۔ بابا شہید نے اعلان کر دیا اگر عام ہاس باغ میں نہیں ہوگا، ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے باہر جلسہ ہوگا۔ ہم نے بھی سمر کا اعلان کر دیا، شیراوالا میں جلسہ نہیں ہوگا، فٹ بال اسٹیڈیم میں جلسہ ہوگا۔ اگر فٹ بال اسٹیڈیم کے اندر ہم کو جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو ہم ضلع ناظم ہاؤس کے باہر جلسہ کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ کے فضل و رحمت سے اہل حدیث کی طاقت کے سامنے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ انہوں نے ہمیں اس اجتماع کے انعقاد کی اجازت دی، لیکن اہل حدیثوں ضرورت اس امر کی ہے کہ تنہا یہ اجتماع ہمارے مستقبل کے تحفظ کا ضامن نہیں بن سکتے۔ یہ ہزاروں لاکھوں کے اجتماع مستقبل کے اندر ہمارے نسب العین کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ یہ بڑے بڑے اجتماع تنہا ہمارے مقصد کی تکمیل کا باعث نہیں بن سکتے، بلکہ جس طرح اس ملک کے اندر حنفی دوستوں کی آواز موجود ہے، جس طرح اس ملک کے اندر جماعت اسلامی کی آواز موجود ہے، اہل حدیثوں تمہیں بھی اپنی آواز کو ایوان بالا کے اندر پہنچانا پڑے گا، تمہیں بھی اپنی آوازوں کو بلند بالا اداروں کے اندر پہنچانا پڑے گا۔ مجھ کو یہ بات بتلاؤ، اسی شہر کے اندر تمہارے ووٹ کی طاقت سے کبھی مسلم لیگ کے لوگ ایوان میں پہنچے، کبھی پیپلز پارٹی کے لوگ ایوان میں پہنچے، کبھی جے یو آئی کے لوگ ایوان میں پہنچے۔ اب ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں
شریعت محمدی کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے، نظام مصطفیٰ کے ڈھنکوں کو بجانے کے لیے، شریعت اللہ کے علم کو لہرانے کے لیے آئندہ کے بعد اہل حدیث کا ووٹ نہ پیپلز پارٹی کے لیے استعمال ہوگا، نہ مسلم لیگ کے لیے استعمال ہوگا، نہ جماعت اسلامی کے لیے استعمال ہوگا، بلکہ اہل حدیث کا ووٹ اگر استعمال ہوگا اہل حدیث کے نصب العین کے لیے استعمال ہوگا۔ کیا آپ لوگ اس بات کے اوپر ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر شہر گجرانوالہ سے اہل حدیث کے امیدوار نظام مصطفیٰ کے جھنڈوں کو اٹھائے ہوئے میدان میں آیا، آپ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر اس بات کو سن لیجئے، وہ دن دور نہیں جب اللہ کے فضل و رحمت سے اسلامی انقلاب کی طرف کو سینوں میں لیے اور نظام مصطفیٰ کے علم کو اپنے ہاتھ میں لیے اور قرآن مجید کے حفظ کو اپنے سینوں میں لیے اور سنت رسول ہاشمی کے اوپر اپنے عمل کو لیے ہم ایوان بالا میں داخل ہوں گے، اس نظریے کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ جس کے لیے کبھی احسان الہی ظہیر کو قلعہ لکشمن سنگھ میں لہو میں نہ لایا گیا، اسی نصب العین کے ساتھ جس کی وجہ سے کبھی ابن زبیر کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، اسی نصب العین کے ساتھ جس کی وجہ سے کبھی مالک ابن انس کو کوڑوں کا نشانہ بنایا گیا، اسی مشن کے ساتھ جس کی وجہ سے کبھی احمد ابن حنبل کو قید تنہائی کا اسیر بنایا گیا، اسی مشن کے ساتھ جس کی وجہ سے کبھی احمد اللہ کو کالے پانی کی سزائیں دی گئی، اور اسی مشن کے ساتھ جس کی وجہ سے کبھی جعفر کو جلاوطنی کی قید کے اندر پھنسایا گیا، اور اسی مشن کے ساتھ جس کی وجہ سے کبھی یحییٰ علی کی داڑھی کو اس کے چہرے سے اتارا گیا۔ اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آج اہل حدیث کی سب بندی کی ضرورت ہے، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اس کاررواں کو مالک کائنات کی تائید حاصل ہے، اس کی رحمت، اس کی فضل اس کاررواں کے اوپر موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ اسباب رکھنے والے، نہ وسائل رکھنے والے، نہ افرادی قوت رکھنے والے، لیکن ہم جس میدان میں داخل ہوئے، جس مقام پہ داخل ہوئے، توحید و سنت کے دیوانہ وار اللہ کے فضل و رحمت سے قرآن و سنت کے علم کو اٹھانے کے لیے میدان میں پہنچے ہیں۔ یہ مالک کائنات کی فضل ہے، یہ مالک کائنات کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی رحمت ہے۔ اور آج میں اس اجتماع عظیم کے ذریعے پنجاب کی حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی اس بات کا پیغام دے دینا چاہتا ہوں، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، نہ کسی سرمایہ دار کے سرمایے سے حاصل کیا، نہ یہ وطن کسی جاگیردار کی جاگیر ہے، نہ کسی جرنیل کا مفتوحہ علاقہ ہے، یہ وطن ہم نے حاصل کیا اللہ کے فضل و رحمت سے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا۔ اس وطن کے اندر کوئی دوسرا قانون مانا جا سکتا؟ اس وطن میں کوئی دوسرا آئین تسلیم کیا جا سکتا؟ اس جلسہ عام کے ذریعے، اس عظیم الشان جمعے کے اجتماع کے ذریعے ہم حکام بالا کو اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں۔ آج وہ آئے ہیں جو کملی والے سے محبت کرنے والے، آج وہ آئے ہیں جو سنت پہ کٹ مرنے والے، آج وہ آئے ہیں جو حدیث کی چوکھٹ کے رکھوالے، آج وہ آئے ہیں جو اسلامی انقلاب کے لیے تڑپنے والے، آج وہ آئے ہیں جو شریعت اللہ کے لیے سسکنے والے، آج وہ آئے ہیں جو ختم نبوت کے ڈھنگے بجانے والے، آج وہ آئے ہیں جو نظام مصطفیٰ کا شعلہ برسانے والے، آج وہ آئے ہیں جو علم توحید کو اٹھانے والے، آج وہ آئے ہیں جو سنت کے علم کو لہرانے والے، آج وہ آئے ہیں جو سنت کے چراغ کو لہرانے والے، سنت کا چراغ جلانے والے، اور آج وہ آئے ہیں جو بدعت اور شرک کے سینے میں نوکے خنجر کی طرح کھب جانے والے، اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ بھی اس کاررواں کو نہیں روک سکتی۔ اس اجتماع عظیم کے ذریعے میں اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رفقا کو، اپنے بزرگوں کو اس بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں، اہل حدیث سچا مسلک، اہل حدیث کی دعوت سچی، اہل حدیث حالت اسلام کی بات کرنے والے، اہل حدیث حالت توحید کی بات کرنے والے، اہل حدیث حالت سنت کی بات کرنے والے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس دین حالت موجود نہیں، تنظیم ان کے پاس موجود ہے، اور جن کے پاس دین حالت موجود ہے آج وہ تنظیم سے محروم ہیں۔ اہل حدیثوں، آج تمہاری سب بندی کی ضرورت ہے،
آج تمہاری تنظیمی قوت کی ضرورت ہے، آج تمہارے اجتماع کی ضرورت ہے، آج تمہارے اکٹھ کی ضرورت ہے، آج ضرورت اس سمر کی ہے تم طوفان بن کے باہر نکل آؤ، آج ضرورت اس سمر کی ہے تم سیلاب بن کے باہر نکل آؤ، ایسا سیلاب جس کے راستے کے اندر بدعت و شرک کے جتنے کلے آئے، یہ سیلاب ان سارے کے سارے کلوں کو اپنے اندر بہاتا ہوا لے جائے۔ آپ مجھ کو یہ بات بتلائیے، بدر کے مقام کے اوپر ہمارے ہی بزرگ 313 کی تعداد میں موجود تھے، اللہ نے ان کو اگر کامیاب کیا تو آج ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اگر آپ موجود ہیں تو مالک کائنات آپ کو کیوں کامیاب نہیں کرے گا؟ آپ بھی کامیاب ہوں گے، لیکن اس کامیابی کے حصول کے لیے مالک کائنات کی توحید سے محبت کے ساتھ ساتھ، سنت رسول کے ساتھ والہانہ وابستگی کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو منظم ہونا پڑے گا۔ میری ذات کے لیے نہیں، حضرت شیخ الحدیث مفتی عبید اللہ عفیف کی ذات کے لیے نہیں، حضرت قائد جمعیت مولانا شمشاد سلفی کی ذات کے لیے نہیں، حضرت شیر پنجاب مولانا منظور کی ذات کے لیے نہیں، بلکہ فقط قرآن کے لیے، فقط حدیث کے لیے، فقط آئین شریعت کے لیے، فقط نظام مصطفیٰ کے لیے اگر آپ صحیح معنوں میں اس بات کا ارادہ کر لیں ہم نے نظام مصطفیٰ کے جھنڈوں کو باقی جھنڈوں کے مقابلے میں بلند کرنا ہے، تو پھر اس آیت کی تفسیر مکمل ہوگی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے نبی کو اس لیے بھیجا گیا دین و شریعت کو باقی نظاموں پہ غالب کر دیا جائے۔ آج اہل حدیثوں دوبارہ ضرورت ہے دین کو باقی نظاموں پہ غالب کرنے کے لیے آپ کی جدوجہد کی، آپ کی توانائیوں کی، آپ کی جوانیوں کی، آپ کے وسائل کی، کہ آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں، کہ آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو پھر سن لیجئے انشاءاللہ العزیز ہم کٹنا گوارا کر لیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، مگر میدان سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان اجتماع میں آج میں نے آپ حضرات کے سامنے اہل حدیث کی دعوت اور اہل حدیث کے مستقبل کے مشن کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اہل حدیث کی جماعت دین کے حوالے سے اس نقطۂ نظر کی حامل ہے کہ دین وہی خالص ہے جس کو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ ہر شخص بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مجدد، بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا فقیہ غلطی کھا سکتا ہے، لیکن غلطی سے پاک رب نے اگر کسی کو بنایا ہے، تنہا آمینہ کے لال علیہ السلام کو بنایا ہے۔ چونکہ دین خالص کے اندر کسی امتی کے قول کی آمیزش نہیں کی جا سکتی، اس لیے دعوت دین کے اس عمل کو پوری شدت کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ دعوت کسی فرقے کی دعوت نہیں، کسی مکتب کی دعوت نہیں، بلکہ یہ دعوت اس دین کی دعوت ہے جس کو 1400 برس قبل حضرت آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ اسی دعوت دین کو اجاگر کرنے کے لیے تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر ہمارے اکابرین سلطان جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہے،
کبھی مالک ابن انس نے ابن عبد الملک کی آنکھوں میں آنکھوں کو ڈالا، کبھی احمد ابن حنبل نے معتصم اور مامون کی آنکھوں میں آنکھوں کو ڈالا۔ اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کبھی ابن تیمیہ میدان عمل میں نکلا، کبھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ میدان عمل میں آئے، کبھی ابن کثیر نے اس فکر کو آگے بڑھایا، کبھی ابن حزم نے اس بات کے جھنڈے کو اٹھایا، کبھی سید نویر اس فکر کا ترجمان بن کے نکلا، کبھی شاہ ولی اللہ میدان میں آئے، کبھی سیدین شہیدین نے اپنے لہو کو گرانا گوارا کیا، کبھی احمد اللہ نے اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑی کو لگوانا گوارا کیا، کبھی جعفر تھانیشوری کو کالے پانی کی سزائیں سنائی گئیں، کبھی یحییٰ علی کے چہرے سے داڑھی کو اتارا گیا، کبھی بنگال کے اندر 1,00,000 علماء اہل حدیث کو سولی کے اوپر لٹکایا گیا۔ اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کبھی حبیب الرحمن کو حنجروں کا نشانہ بنایا گیا، کبھی انعام الرحمن کو زہر کے اندر تڑپایا گیا، اور اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کبھی احسان الہی ظہیر کو پاب جولا کیا گیا، کبھی پسے دیوار زندہ پھینکا گیا، کبھی حلقہ ہائے زنجیر کا اسیر بنایا گیا۔ احسان الہی ظہیر نے اس امر کا اعلان کر دیا، اور لوگوں سن لو، ہتھ کڑی میرے لیے اس طرح ہے جس طرح زلف یار ہو، اور قید خانہ میرے لیے اس طرح ہے جس طرح کوئے یار ہو۔ اور احسان الہی ظہیر نے قید و بند کی صعوبتوں کو اس انداز میں سہا، اس نے اس بات کا اعلان کر دیا، او کائنات کے لوگوں سن لو، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہم، اور اس بات کا انہوں نے اعلان کر دیا، وہ دولت جنوں کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنوں کے سنبھالے ہوئے ہم۔ اور انہوں نے سمر کا اعلان کر دیا، ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رونق کا اڑایا ہے مداد، اور میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ احسان الہی ظہیر نے جام شہادت کو نوش کرنا گوارا کر دیا، لیکن شریعت محمدی کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ آج ہم بھی انہی اکابرین کے ماننے والے ہیں، انہی شہیدوں کے ماننے والے ہیں، انہی ائمہ دین کے ماننے والے ہیں، انہی کی فکر کو ماننے والے ہیں، انہی کے مشن کو ماننے والے ہیں۔ ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، احسان الہی ظہیر کی طرح میدان عمل میں آئیں، حبیب الرحمن کی طرح قربانیاں دینے کے لیے باہر نکلیں، احمد ابن حنبل کی طرح جیل خانوں کو روشن کرنے کا عزم دے کر میدان عمل میں آئیں۔ اگر ہم نے قربانیوں کی تاریخ دہرانے کا عزم کر دیا تو اللہ کے فضل و رحمت سے دنیا کی کوئی طاقت اہل حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آج کے جمعے کے عظیم الشان اجتماع میں میں اس بات کا بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں، ہمارا استحصال کیا گیا، ہمیں ملک میں صحیح معنوں میں وہ حق حاصل نہیں ہوئے جس کا ہم استحقاق رکھتے تھے۔ آج ایوانوں کے اندر دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ موجود ہیں، فرقہ واریت کی بات نہیں، ان کے اوپر کوئی تانا دنی کی بات نہیں، تانا تشنی کی بات نہیں، اپنی بات کرتا ہوں۔ ہم لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود سائل بنے ہوئے، گداگر بنے ہوئے، وہ لوگ جو ہمارے ووٹ استعمال کرنے والے، وہ چودھری بنے ہوئے، جاگیردار بنے ہوئے، نواب بنے ہوئے، آئندہ کے بعد اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے ہم خود میدان عمل میں آئیں گے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں، فتح و شکست کی بات نہیں، کامیابی ناکامی کی بات نہیں، ہم ناکامیوں کو سہنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کامیابی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ٹیپو شہید بظاہر ناکام ہوا، سیدین شہیدین بظاہر ناکام ہوئے، سراج الدولہ بظاہر ناکام ہوا، لیکن لاکھوں کامیابیاں ان کی ناکامیوں پہ قربان کر دی جائیں۔ لیکن یہ بات تو تاریخ نے لکھ لی، انہوں نے میدان میں آئے، ڈٹنا گوارا کیا، جھکے نہیں، بکے نہیں۔ آج میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، ہم بھی میدان میں نکلیں گے، ڈٹ جائیں گے، نہ جھکیں گے نہ بکیں گے۔ اور اس بات کا آخر میں آپ حضرات کے سامنے پیغام دے دینا چاہتا ہوں، یہ باوی عشق کی باوی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو باوی مات نہیں، اس لیے کہ دنیا کی ہار کی کوئی بات نہیں۔ جو دنیا میں دین حق کے لیے ہارا وہ بھی کامیاب، جو دنیا میں دین حق کے لیے جیتا وہ بھی کامیاب۔ آئندہ کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اہل حدیث کا استحصال نہیں کر سکتی۔ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے آپ کو فقہ کی ضرورت ہے، جوانوں کی جوانیوں کی ضرورت ہے، ماؤں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور بوڑھے اور راتوں کو عبادت کرنے والے لوگوں کی نیک تمناؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کتاب و سنت کے جھنڈوں کو باقی جھنڈوں کے مقابلے میں غالب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اوپر نیچے حضرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ احسان الہی ظہیر کے یہ پوتے ہیں صاحبزادہ قیم الہی ظہیر، حافظ ابتسام الہی ظہیر کے فرزند ارجمند۔ چلو چلو کرسی سے کھڑا کر، ٹھیک ہے بولنا شروع کریں آپ۔ نعبد و نصلی علی رسولہ کریم، ما کان محمد نبا حدی من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی۔ آج یہاں پر احمد ابن حنبل کے بیٹے بھی موجود ہیں، ابن تیمیہ کے وارث بھی موجود ہیں، امام مالک ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے ماننے والے بھی موجود ہیں، اور یہ سارا کا سارا اجتماع اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی گردن جعفر منصور کے سامنے نہیں جھکی، امام مالک کی گردن ابن عبد الملک کے سامنے نہیں جھکی، احمد ابن حنبل کی گردن معتصم اور معمون کے سامنے نہیں جھکی، آج ان کے بیٹوں کی گردن جنرل مشرف کے آستانے پہ نہیں جھک سکتی۔ جنرل مشرف سن لو، یہ وہ لوگ نکلے ہیں جو مدینے والے کو اپنا رہنما مان کے نکلے ہوں، اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جب تک کالی کملی والے کا جھنڈا اسلام آباد کے ایوانوں میں نہیں لہرائے گا تب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تن کو اس میں ڈالے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ آج گجراوالا کا یہ عظیم الشان جلسہ عام ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اہل حدیث ایک قوت ہے، اہل حدیث ایک طاقت ہے، اور اہل حدیث اپنے قائد کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اور بقول علامہ شہید کے سویا ہوا شیر جب جاگ اٹھتا ہے تو شیر ہی ہوتا ہے، اور اب یہ شیر اس وقت تک اپنی کچھار میں واپس نہیں جائیں گے جب تلک پاکستان کی فضاؤں میں کتاب و سنت کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ آج اہل حدیث ملک میں 2 کروڑ، آج ہر طرف بے کسی، بے بسی اور مجبوری کا دور دورہ ہے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک اہل حدیث 2 کروڑ کی تعداد میں موجود، لیکن ان کا کوئی بھی نمائندہ اسمبلی میں موجود نہیں۔ آج تم 2 کروڑ لیکن تمہیں یرغمال بنایا جا رہا، آج تم 2 کروڑ لیکن تمہارے ووٹوں کو چند نوٹوں کے عوض بیچا جا رہا۔ آج تم ملک میں 313 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، بلکہ 2 کروڑ کی تعداد میں موجود ہو، لیکن حالت یہ ہے کہ کبھی عطاء الرحمان ثاقب کی طرح دہشت گردی کا شکار ہو رہے، کبھی ابراہیم سلفی کی طرح گولیوں کا نشانہ بن رہے، کبھی اسامہ معود کی طرح بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے، اور کبھی حضرت علامہ شہید اور یزدانی شہید کی طرح تم لوگوں کو بموں کے دھماکوں سے اڑا دیا گیا۔ لیکن جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور ہائے علامہ شہید، تم کس وقت یاد آئے؟ تم ہمیں یاد نہ آیا کرو، کیونکہ جب تم یاد آتے ہو تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، تم جب یاد آتے ہو تو اہل حدیث یتیم نظر آتے ہیں، جب تم یاد آتے ہو تو دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے، اعصاب قوت پکڑتے ہیں، ناتوا دل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور آج اہل حدیث اس قدر بے بس، بے کس، ہائے آج علامہ نہ رہے، یزدانی نہ رہے، آج حافظ محمد نہ رہے، ابن تیمیہ نہ رہے، ابن قیم نہ رہے،
آج خلافت راشدہ نہ رہی، آج ہدا کا علیہ السلام نہ رہے، لیکن آج بھی علامہ شہید اور یزدانی شہید کے افکار و نظریات زندہ ہیں، آج بھی ابن تیمیہ اور ابن قیم کا فلسفہ زندہ ہے، آج بھی حافظ محمد کا فن حدیث زندہ ہے، آج بھی خلافت راشدہ کا اثر موجود ہے، اور آج بھی آقا علیہ السلام کی حدیث زندہ ہے، اور پھر بھی ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روضے سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ آج ہم کسی اہل حدیث کا نام نہیں لینا چاہتے، لیکن مجھے یاد ہے علامہ شہید کو اس دنیا سے گئے ہوئے 19 برس ہو چکے، اور جس وقت وہ شہید ہوئے تھے میں نے اپنے کانوں سے، میری عمر اس وقت 7 یا 8 برس تھی، میں نے اپنے کانوں سے ان کے شدائیوں کو یہ نعرے لگاتے ہوئے سنا تھا، علامہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ لیکن تم سب لوگوں کے سامنے کیا ہوا؟ میں اپنے آپ کو دلاسا دیا کرتا تھا، جب بھی میں اپنے بابا شہید کی جدائی کا غم کھاتا میں کہتا تھا کوئی بات نہیں، بابا نہ رہے لیکن ان کے خون سے اس ملک میں کتاب و سنت کا انقلاب آ جائے گا، اور کل قیامت کے دن جب بابا سے ملاقات ہوگی میں ان کو کہوں گا بابا آپ کی شہادت کا کوئی غم نہ ہوا کہ آپ کے خون سے اس ملک میں کتاب و سنت کا انقلاب آیا تھا، لیکن آپ کے خون کو رائے گاں کر دیا گیا، نہ صرف رائے گاں کر دیا گیا بلکہ فروخت کر دیا گیا، اور افسوس بے شمار سہنہائے گفتنی خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئی۔ ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتے، لیکن اگر ہماری زبانوں پہ تم جیسے غداروں کے نام نہیں آتے تو پھر تم بھی اپنی زبانوں کو لگام دو، اور ہم ایسے محمد کے وفاداروں کے بارے میں زبان کو کھولتے ہوئے شرم کرو۔ 2 ٹکے کی خاطر زبان درازی کرتے ہو۔ 2 دن پہلے کسی نے کہا کہ جمعیت اہل حدیث کی تحریک مولانا منظور کی ذات کی تحریک ہے، حافظ ابتسام کی ذات کی تحریک ہے، مولانا شمشاد سلفی کی ذات کی تحریک ہے۔ اور سنو، جمعیت اہل حدیث کی تحریک یہ ہے کہ اہل حدیث نہ بک سکتا ہے نہ جھک سکتا ہے۔ جمعیت اہل حدیث کی تحریک یہ تحریک ہے کہ اہل حدیث کا ووٹ، اہل حدیث کا مقدس ووٹ آج کے بعد صرف اہل حدیث کو ڈلے گا، نہ پیپلز پارٹی کو ڈلے گا، نہ نواز لیگ کو ڈلے گا، نہ لگاری کو ڈلے گا، نہ مزاری کو ڈلے گا، نہ کسی سنگاڑے کو ڈلے گا، نہ پگاڑے کو ڈلے گا۔ اور سن لو، آج کے بعد اہل حدیث کا ووٹ نہ قاضی حمید اللہ کو ڈلے گا، نہ غلام دستگیر کو ڈلے گا، بلکہ جب بھی ڈلے گا اللہ کے غلام کو ڈلے گا، رسول اللہ کے غلام کو ڈلے گا۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جمعیت اہل حدیث کی یہ تحریک تمہیں زخم پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، تو سنو، یہی حافظ ابتسام کی تحریک، یہی مولانا منظور کی تحریک، یہی یزدانی شہید کی تحریک اور یہی علامہ شہید کی تحریک تھی، بلکہ رب کعبہ کی قسم قرآن و سنت کے انقلاب کی تحریک، خلافت راشدہ کی تحریک تھی، خدا کا علیہ السلام کی تحریک تھی۔ آج لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، انقلاب فقط دعووں سے اور نعروں سے نہیں آ سکتا، انقلاب کے لیے ہمیں تم لوگوں کے ہموں کی ضرورت ہے، تم لوگوں کے تنتنوں کی ضرورت ہے، تم لوگوں کے ولولے کی ضرورت ہے۔ اور کیا تم محمدی انقلاب کے لیے حافظ ابتسام کی قیادت میں جگیرداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو گے؟ انشاءاللہ۔ اور اگر تم نے یہ عزم کر لیا تو سن لو، نہ صرف ضلع گجرانوالہ کی تمام نشستیں بلکہ شیخو پورہ، فیصل آباد اور قصور کی تمام نشستوں سے تمہارے نمائندے منتخب ہوں گے۔ آج ہمارا گجرانوالہ کے غیور اہل حدیثوں سے یہ مطالبہ نہیں کہ اگر حافظ صاحب سن 2007 کے الیکشن میں کھڑے ہوں تو ان کو ووٹ ڈالا جائے، بلکہ آج ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سن 2000 کے الیکشن میں اہل حدیثوں تم نے کسی غیر اہل حدیث کو ووٹ نہیں ڈالنا، اور اس کے لیے ہم شعلوں پہ چلیں گے، شراروں پہ چلیں گے، تلواروں کی دھاروں پہ چلیں گے۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان آج یہاں پر اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ آئندہ الیکشن میں جمعیت اہل حدیث گجرانوالہ کی تمام نشستوں سے الیکشن لڑے گی۔ وہ کیا تم لوگ ہمارا ساتھ دو گے؟
اور جوش میں ہے تیرے خون سے انقلاب آئے گا، شہداء کے خون سے انقلاب آئے گا، اللہ تیرے خون سے انقلاب آئے گا، اللہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں، اللہ تیرا قافلہ رکا نہیں تھما نہیں۔ جوش میں ہے طبیعت قتیل آج کل، سامنے جو بھی آیا وہ بہہ جائے گا، یہ ندی کے زمانے سے مشہور ہے اپنی موز اور طغیانیوں کے لیے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابھی سے دل و جان سرے راہ رکھ دو کہ لٹنے لٹانے کے دن آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ابھی میں اسٹیج پر پیچھے بیٹھا ہوا اہل حدیث کے اس جم غفیر کو دیکھ رہا تھا اور مجھے شہید بابا کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی، اس شہید کے لہو کی خوشبو کہ جس سے ہم سب کو بڑی گہری نسبت ہے، میرے شعور اور لاشعور کو معطر کر رہی تھی۔ مجھے بابا شہید کے کہے ہوئے الفاظ بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ لوگوں سن لو، اہل حدیث کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہے، یہ کائنات کی وہ واحد جماعت ہے کہ اگر اسے احساس ذوق ہو جائے تو دنیا کی کوئی جماعت اس کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتی، کیونکہ جب اس کے گھر بچہ جنم لیتا ہے تو ماں اسے لوری دیتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا کٹ جانا گوارا کر لینا، مٹ جانا گوارا کر لینا، مگر غیر اللہ کے آستانے پر جھکنا گوارا نہیں کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر بابا شہید کے ہی الفاظ میں، لوگوں سن لو، وہ دن دور نہیں جب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم اگر لہرائے گا تو توحید و سنت کا لہرائے گا۔ اور مجھے آج یہ اہل حدیثوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بابا شہید کی پیشین گوئی پوری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اہل حدیثوں اٹھو، اے آنکھ نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ڈالے جائیں گے۔ کٹتے ہی چلو، بڑھتے ہی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے۔ اہل حدیثوں اٹھو۔ اور آج یہاں پر بہت سے لوگ آئے ہوئے یہ بات ذہن میں لیے ہوئے کہ آج چل کر اہل حدیث کا سٹیج دیکھتے ہیں، آج یہاں سے کوئی گرما گرم شعلہ برساتی آگ سلگاتی باتیں ملنے کو ملیں گی، مگر رب کعبہ کی قسم ہے یہ اہل حدیث کا سٹیج ہے، یہاں سے کبھی تم کو گالیاں سننے کو نہیں ملیں گی، یہاں پر کبھی کسی کی ماں کو، کبھی کسی کی بہن کو برا نہیں کہا جائے گا، یہاں پر کبھی تبرہ بازی نہیں ہوگی، دشنام تراوی نہیں ہوگی، یہاں سے کبھی بازاری اور لوفروں والی زبان کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے، اہل حدیث کے اسٹیج سے جب بھی بات ہوگی یا عرش کے خدا کی ہوگی یا مدینے والے کے مصطفیٰ کی ہوگی۔ اور ہم تو
توحید و سنت کا علم بننے والے اور تمہارے لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرایا گیا بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں کی تو دیکھو صورت ذرا، پرستش کرے جس کی چاہے بنا دے، شہیدوں سے جا جا کے دعائیں مانگے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ حلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑا نہ ایمان جائے۔ اور اہل حدیثو بات سمجھ میں نہیں آئی، آؤ میں تمہیں ذرا محبت سے اس بات کو سمجھاتا ہوں، اور محبت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا کہ کچھ اپنے ہی ساتھیوں نے یہ بات کی کہ جناب والا آپ نے مینار پاکستان میں بڑے سخت الفاظ کو استعمال کیا کہ میں فلانے کو نہیں مانتا، میں فلانے کو نہیں مانتا۔ تو آؤ میں تم لوگوں کو بڑے پیار سے سمجھاتا ہوں، بڑی محبت سے سمجھاتا ہوں کہ کائنات میں بڑے بڑے آئے، صفی اللہ بن کے آئے، روح اللہ بن کے آئے، خلیل اللہ بن کے آئے، ذبیح اللہ بن کے آئے، اور کسی نے صدیق کا لقب پایا، کسی نے فاروق کا لقب پایا، کسی نے ذی النورین کا، کسی نے اسد اللہ کا، کسی نے سیف اللہ کا، کسی نے محدث دورہ کا، کسی نے مفسر قرآن کا، کسی نے خطیب دورہ کا۔ مگر بتلاؤ کیا کوئی ایسا بھی آیا ہے کہ جس کے بارے میں عرش والے نے خود کہا ہو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ایمانداری سے کہو کہ جس کے بارے میں دو جہانوں کے مالک نے خود کہا ہم نے ساری کائنات کو غلطی سے بنایا، کہ ان کے اندر غلطی کا اندیشہ موجود، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا تو اکیلے آمینہ کے لال کو بنایا۔ اور سنو اہل حدیثو، آج تمہیں بابا شہید اور یزدانی شہید کے روحانی فرزندوں، قدوسی شہید اور نجیب شہید کے جانشینوں، آج تمہیں اپنے اندر شیر کی گرج، چیتے کی لقب، چیتے کی لپک اور عقاب کی نظر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے توحید و سنت کی شمع کو روشن کرو، باطل کی تاریکیوں کو اجالے سے بھر دو، اور پھر چاہے مقابلے میں کوئی بھی ہو ڈٹ جاؤ، پھر چاہے مقابلے میں علاقے کا وڈیرا ہو، مقابلے میں علاقے کا چودھری ہو، سرمایہ دار ہو، علاقے کا ناظم ہو، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، ملک کا صدر ہو، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ آج اس بات کی ضرورت ہے حق کے علم کو بلند کیا جائے، اور جیسا کہ بھیا اعتصام نے کہا تھا افضل الجہاد کلمۃ حق عند الامام الجائے۔ سنو آج انتہائی شرم کی بات ہے، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم جس اسلامی مملکت میں رہ رہے یہاں پر جس قدر اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا گیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور جنرل پرویز مشرف، تجھے شرم آنی چاہیے، تیرے دور حکومت میں جس قدر بے حیائی کو فروغ ملا تیرے آنے سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا، اور تم نے اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا، اور تم نے پردے کا مذاق اڑایا، تم نے لوگوں کی ماں بہنوں کو پردے سے نوچ کر ان کو باہر نکالا، اور اسی پر تمہارا بس نہیں چلا۔ تم نے کہا اور اسی پر اور تمہارا اسی پر بس نہیں چلا، تم نے کہا پردے کو تو چھین لیا ہے، وہ ان کے جو کپڑے جنہوں پہنے ہوئے بدن پر ان کو بھی نوچو، ان کو نکرے پہناؤ، بازاروں میں دوڑاؤ، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم نے داڑھی کا مذاق اڑایا، اور وہ داڑھی کہ جو وہ دنیا کے حسین ترین چہرے کے اوپر سجی ہوئی داڑھی کا مذاق اڑایا، اور اس حسین چہرے کے اوپر سجی ہوئی داڑھی میرے آقا کائنات کہ جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کہ جسے دیکھ کر
کسی بڑھیا نے کہا تھا مضت الدہور وما آتینا بمثلی وَلَقَدْ أَتَى فَأَجَزْنَا الْوَرَائِ، اور جس کے بارے میں عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ایک رات ایک نظر آقا کے چہرے پر پڑی، دوسری نظر ماہتاب پر پڑی، چہرے سے بے اختیار نکلا کہ آقا ماہتاب کو بھی اگر حسن ملا ہے تو تیرے چہرے پر انوار سے ملا ہے، اور تم نے اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا، تم نے اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں قرار دیا، اور تم نے بچوں کے نصاب سے کو تبدیل تو پہلے ہی کر دیا تھا، مگر اسی پر تمہارا بس نہیں چلا، تم نے ان کی کتابوں میں سے اس نماز کے طریقے کو بھی نکال لیا کہ کہیں مسلمان بچہ نماز کے طریقے کو نہ پڑھ لے، کہیں مسلمانوں کا بچہ نماز نہ ادا کرے، اور تم نے اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا۔ آج میں یہاں پر احسان الہی ظہیر کا فرزند تمہارا مذاق اڑاتا ہوں، ہاتھ بلند کر کے کہو جب تک اہل حدیث کا ایک ایک بچہ زندہ ہے، اہل حدیث کی ایک ایک بیٹی یہ اعلان کرتی ہے، اہل حدیث کا ایک ایک بزرگ یہ اعلان کرتا ہے، جاؤ پرویز مشرف ہم تمہاری صدارت کو نہیں مانتے، جاؤ۔ اور آج ابھی بھیا اعتصام کہہ رہے تھے اپنے جمعے میں کہ ہم انشاءاللہ ایوان بالا میں پہنچیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ جوش و ولولہ جو مجھے تمہاری نظروں میں نظر آتا ہے وہ دن دور نہیں، بابا شہید کی پیشین گوئی پوری ہونے والی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی اگر پرچم لہرائے گا تو کالی کملی والے کے نظام کا لہرائے گا، اور ہم اس راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ اب کے برس ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، کانٹوں کی تقسیم کریں گے، پھولوں کی تقسیم کریں گے، اور اس راہ میں اگر ہماری جان بھی چلی جائے اس سے دریغ نہیں کریں گے کہ تاریخ ہمیں یاد کرے گی، جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، جو رکے تو کوہ گرا سے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ کے سامنے حضرت حافظ ابتسام الہی ظہیر کلمات خصوصی کلمات آپ سے کہیں گے۔ جناب حافظ ابتسام الہی ظہیر۔ ہے قید ہمارا آنکھوں کا تارا، ہم سب کو پیارا ہے، جان سے پیارا ہے لال ہمارا، ہے قید کا پیارا امام الہی، محبوب الہی، رسول الہی، رسول الہی، حسن الہی، تیرا بھائی، تیرا بھائی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ فرزندان توحید کا یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ حضرت حافظ محمد کے فرزند حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ کے فرزند حضرت اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند آج بھی زندہ ہیں، اور اللہ کے فضل و رحمت سے جب تک اسلام آباد کے ایوانوں پر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا اس وقت تک اہل حدیث کا یہ قافلہ ختم نہیں ہو سکتا، رک نہیں سکتا۔ اور اس بات کو سن لیجئے، لہو کو گرانا گوارا کر لیں گے، سینوں پہ خنجروں کو سہنا گوارا کر لیں گے، بموں کے دھماکوں میں تڑپنا گوارا کر لیں گے، زندانوں کو روشن کرنا گوارا کر لیں گے، مگر کملی والے کے ساتھ بے وفائی کو غداری گوارا نہیں کریں گے۔ اور اس بات کو سن لیجئے کہ آپ تحریک اہل حدیث کے لیے اپنے وسائل دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی جوانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا لہو دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر سن لیجئے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ڈالے جائیں گے۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔